الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کی یہ بنیادی باتیں جو ہم اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہماری 8ویں مجلس ہے جو عقیدے کی باتوں پر مشتمل ہے۔ ایمان کے تعلق سے سنیں گے۔ سب سے پہلے گزشتہ درسوں میں ہم نے اس بات کو جانا کہ دین کے 3 مراتب ہیں، رتبے ہیں، اسٹیجز ہیں۔ اس میں سے ایک اسلام، ایمان اور احسان، یہ 3 باتیں ہم گزشتہ درسوں میں جان چکے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ آج کے اس درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بتا دیں کہ ایمان، اس لیے کہ ہم بار بار ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں، ایمان اصل چیز ہے، ایمان ہی وہ دولت ہے جس کے بغیر آدمی اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا نہیں سکتا ہے۔ تو ایمان، میرا اور آپ کا ایمان 3 باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 3 باتیں اس میں ضروری ہوتی ہیں، جیسے کہ الاقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح۔ اہل السنہ والجماعہ نے ہی کہا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل سے اقرار کرنا، یعنی تصدیق کرنا، دل سے سچا سمجھنا، سچا ماننا، اور دل سے ماننے کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار بھی کرنا، اور پھر اپنے اعضاء، ہاتھ، پیر، جوارح سے عمل کر کے بھی بتلانا۔ تو ایمان تینوں طرح سے ثابت ہوا کہ دل سے ہم نے اقرار بھی کر لیا، تصدیق بھی کر لیا، اور پھر زبان کے قول سے اقرار کیا، اور پھر اپنے ہاتھ پیر سے ہم نے عمل بھی کر لیا۔ یہ تینوں چیزیں اسلام کی تعریف میں شامل ہیں کہ دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، اور ہاتھ پیر کا، جوارح کا عمل۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی جو آپ کو اور مجھے کامل اور مخلص ایمان والا بنائیں گی۔ اگر کوئی صرف دل میں کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، زبان سے نہیں بولتا ہے، تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں نہیں ہے، زبان سے کہتا ہے، تو وہ منافق ہے۔ اگر کسی کے دل میں بھی ہے، زبان سے بھی ہے، لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تو تب بھی وہ اس کا ایمان نامکمل ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جس کے تعلق سے ہم نے سنا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بچوں، ایک اور بات ہم جانیں گے کہ کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے؟ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، یا ایک مرتبہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، بالکل پرمننٹ، ہمیشہ کی طرح ایمان ایک ہی اس طرح ہوتا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے، بندگی سے بڑھے گا، شیطان کی اطاعت سے، شیطان کے راستے پر چلنے سے میرا اور آپ کا ایمان گھٹے گا۔ ایمان بڑھانے کے بھی اسباب ہیں، وسائل ہیں۔ ایمان اگر گھٹ جاتا ہے تو اس کے بھی سبب اور ریزن ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان ایک حالت پر نہیں رہتا۔ ایک آدمی ہے، نیکوں کے دوستوں میں بیٹھا ہے، سارے دوست نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کسی درس میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اس کے ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ باہر آتا ہے، بازار میں آتا ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہے، غلط باتیں سنتا ہے، تو اس کی ایمان کی کیفیت، اس کے ایمان میں کمی آ جاتی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ تو یہ بات کا عقیدہ مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان ایک حالت پر ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں، وہ وسائل، وہ راستے اختیار کریں، قرآن پڑھیں، ایمان بڑھتا ہے۔ موت، مرنے والوں کو دیکھیں اور پھر آخرت کو سوچیں، ایمان بڑھتا ہے۔
ایمان بڑھانے کے سارے راستے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، ایمان کے کئی شاخیں ہیں، مطلب ایک درخت ہے، ٹری ہے، یہ پھاٹا وہ شاخ یہ شاخ، بالکل ایمان ایک درخت ہے، ایک ٹری ہے، اس کے بھی ویسے ہی ایمان کی بھی کئی شاخیں ہیں۔ اس کی سب سے بلند ترین شاخ جیسے کہا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ اعلاہا قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند ترین شاخ اس کی لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر۔ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے کم ترین یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، نکال دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی کئی شاخیں ہیں، ایمان کی کئی شاخیں ہیں، کئی چیزیں ہیں، یہ سارے ایمان میں شامل ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر آپ اچھا کام کر لیتے ہیں تو وہ ایمان کا کام ہے۔ 70 سے زائد شاخیں ہیں جیسے اس میں بتایا گیا۔ اسی طرح کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، اور اسی طرح حیا، موڈسٹی جسے کہتے ہیں، شرم، حیا، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ڈریس پہنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بازاروں میں، دکانوں میں، آدمی نکل گیا، مطلب کہ وہ بے حیا ہے، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ کسی کا دیکھا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تم بے حیا ہو تو جو چاہے کرو۔ تو لیکن ایک مسلمان بچہ، اس کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اور یہ حیا اور ایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیادار کون ہوتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے، تو یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور حیا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔